اسلام آباد میں اس وقت 27ویں ترمیم کی تیاریاں جاری ہیں۔ 27ویں ترمیم کی بازگشت بہت زیادہ ہے اور اس کی ٹائم لائنز پر بات ہو رہی ہے کہ پہلے ہی دیر سے ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو اگر آزاد کشمیر دیا جا رہا ہے تو بدلے میں 27ویں ترمیم پر جو اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہیں وہ مانی جانی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ حامد خان کو اپنا وکلا کا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ حامد خان کا وکلا سیاست میں ایک بڑا کردار ہے، لیکن پی ٹی آئی کی وکلا سیاست ان کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی جب جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا ہے تو سپریم کورٹ نے بحال بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جج کے خلاف کارروائی کا فورم جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل غیر فعال ہے، وہاں ججز کا احتساب نہیں ہوتا۔ اگر تو آپ افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، استنبول میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی آج ہتھیار ڈال دے اور پرامن ہونے کی یقین دہانی کرا دے تو ٹی ٹی پی سے بھی بات ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک میں نجی ملیشیا کو آپ رہنے کی اجازت دیں۔ زلم خلیلزاد کی بات ہے، زلم خلیلزاد کیونکہ عمران خان کے حامی ہیں، جیسے جو ولسن حامی ہیں، جیسے رچرڈ گرنیل حامی ہیں۔ السلام علیکم، مزمل سووردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سووردی۔ السلام علیکم مزمل صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ہم شور ہمارے ناظرین بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو مزمل صاحب، ولاگ کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے بات کریں گے اہم ملاقات کی۔ تو مزمل صاحب، سب سے پہلے آپ سے ملاقات کا احوال جاننا چاہوں گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات، آزاد کشمیر کی صورتحال پر بات چیت اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسلام آباد میں اس وقت 27ویں ترمیم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ہوں 27ویں ترمیم کی بازگشت بہت زیادہ ہے اور اس کی ٹائم لائنز پر بات ہو رہی ہے کہ پہلے ہی دیر سے ہو گئی ہے۔ اب یہ ترمیم اگلے ہفتے 10 دن میں لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے مسودے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایکسچینج ہو رہے ہیں کہ ہوں کیا چیز ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ڈلوانا چاہ رہی ہے، مسلم لیگ نون کیا ڈلوانا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کا کیا ہے، این ایف سی کا کیا کرنا ہے، 18ویں ترمیم میں سے کیا چیز لینی ہے، کیا چیز ختم کرنی ہے، کیا چیز نہیں ختم کرنی ہے، بیوروکریسی کو واپس میجسٹریسی کے اختیارات دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے جو ریفارمز باقی ہیں، آئینی بینچ سے آئینی عدالت بننی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ترمیم ہے، یہ کوئی چھوٹی ترمیم نہیں ہے جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ وفاق کو صوبوں میں گورنر راج لگانے کا کتنا اختیار دینا ہے، کیونکہ اب ایک صوبہ بالکل آپ کی اگر بغاوت ہی کر دے تو وفاق کیا کرے، ایک صوبہ وفاق پر چڑھائی کر دے تو وفاق کیا کرے۔ اتنے کمزور وفاق کے ساتھ پاکستان کیسے چل سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا کمزور وفاق منظور نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے یہ اتنا کمزور وفاق جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر نہیں چل سکتا، اور بین الاقوامی طور پر ایک عدم استحکام پاکستان کا جو ہے نظر آتا ہے، اور کمزور پاکستان نظر آتا ہے کیونکہ وفاق کمزور ہے۔ جب تک آپ وفاق کو مضبوط نہیں کریں گے پاکستان مضبوط نظر نہیں آ سکتا۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کے درمیان شدید مشاورت جاری ہے 27ویں ترمیم کے اوپر، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 4 5 6 دنوں میں مسودہ سامنے آ جائے گا، اور نومبر کے پہلے ہفتے یا پہلے 10 دن میں آپ کو 27ویں ترمیم ایوان سے منظور ہوتی بھی نظر آئے گی۔ جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات تھی وہ بھی اسی تناظر میں تھی۔ ہوں جہاں تک آزاد کشمیر کی حکومت کا تعلق ہے، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے نمبر پورے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلم لیگ نون ایک تو بالکل حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی ہے، دوسرا مسلم لیگ نون جلد الیکشن چاہتی ہے، پیپلز پارٹی مدت پوری کرنا چاہتی ہے۔ اس پر اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ جو اختلاف ہے وہ اس بات پر بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن میں آگے کیا ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ 27ویں ترمیم کی بات سیٹل ہو کر آزاد کشمیر کی بات کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ آزاد کشمیر ہو جائے اور بعد میں 27ویں ترمیم نہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو اگر آزاد کشمیر دیا جا رہا ہے تو بدلے میں 27ویں ترمیم پر جو اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہیں وہ مانی جانی چاہیے۔ تو اس وقت اسلام آباد میں بہت ہارڈ بارگین ہو رہا ہے حکومت کے اپنے اندر
اس میں پی ٹی آئی بالکل ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کہیں جی کہ 27ویں ترمیم میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں. سب کو پتا ہے پی ٹی آئی نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بھی وہ چکر نہیں لگائے جا رہے. مولانا فضل الرحمان سے صرف اتنا چاہا جا رہا ہے کہ وہ سڑکیں گرم نہ کریں، ایوان میں اس کی کھل کر مخالفت کریں. تو جب مولانا فضل الرحمان ایوان میں کھل کر مخالفت کریں گے تو وہ ٹھیک ہے. اب ترمیم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اسلام آباد کا جو منظرنامہ ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے گرد زیادہ گھوم رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ اہم ہے. پیپلز پارٹی کے لیے آزاد کشمیر اہم ہے، نون لیگ کے لیے کچھ اور اہم ہے. اس کے لیے آزاد کشمیر میں جلد از جلد انتخابات اہم ہے، اور 27ویں ترمیم میں وہ کچھ ایسی چیزیں ڈلوانا چاہتے ہیں جس سے مرکز مضبوط ہو. کیونکہ ابھی شہباز شریف کو ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے اور صرف پنجاب دفاع کرنے کے لیے ہے. میرے خیال میں آئینی عدالت بھی بن جائے گی، ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کی شک بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. یہ ایک بہت بڑی ترمیم ہوگی جس میں بیوروکریسی کو بھی مضبوط کیا جائے گا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی بہت کمزور ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو وفاق کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جو 18ویں ترمیم میں بہت زیادہ اختیارات صوبوں کو چلے گئے تھے، ان میں سے کچھ اختیار جو ہیں وہ صوبوں سے واپس وفاق کو آتے نظر آئیں گے. مزمل صاحب، آگے بڑھتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گی، سی ایم کے پی چوتھی مرتبہ خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس چلے گی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج بھی ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ مختصر کابینہ کے نام آلموسٹ فائنل کر لی ہیں. سوال بڑا سیدھا، کیا مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف ان کی کابینہ کا حصہ ہوں گے؟ مزمل اسلم تو ہوں گے. ہوں بیرسٹر سیف پہ ضرور سوال ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے مزمل اسلم ضرور ہوں گے. دیکھیں، اس میں ایک قانونی پیچیدگی ہے. جو فیصلہ دیا گیا ہے سہیل افریدی کی ملاقات کا، اس کا اٹیسٹڈ کاپی ابھی تک نہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ملی ہے، نہ سہیل افریدی کو ملی ہے. آپ سمجھیں، جب ہوں اٹیسٹڈ کاپی ملے گی تو ہی اس پر عمل کیا جائے گا نا. اسی لیے سہیل افریدی ابھی تک توہین عدالت کی درخواست نہیں دائر کر سکے، کیونکہ ان کے پاس بھی فیصلے کی کاپی نہیں ہے. باقی جو تھیٹر انہوں نے لگایا ہوا ہے، وہ روز اڈیالہ جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا جب فریقین کو فیصلے کی تصدیق کی اٹیسٹڈ کاپی عدالت سے مل جاتی ہے. فریقین عدالت سے فیصلہ حاصل کرتے ہیں اور فیصلے پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. ابھی تک نہ سہیل افریدی کے پاس اٹیسٹڈ کاپی ہے، نہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس اٹیسٹڈ کاپی ہے. دونوں نے اپلائی کی ہوئی ہے، ابھی دونوں کو نہیں ملی. اس کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے یا فیصلے کی بھی اٹیسٹڈ کاپی نہیں ملی. مجھے لگتا ہے جب اٹیسٹڈ کاپی ملے گی تو ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا چانس نہیں لے سکتا. اس لیے ابھی تک ایک قانونی پیچیدگی موجود ہے کہ اس کی جو اجازت کا نامہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، اس کی اٹیسٹڈ کاپی کسی فریق کے پاس نہیں ہے. ورنہ آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ فیصلہ ہر جگہ گردش کرتا بھی نظر آ جاتا. ابھی وہ جاری نہیں ہوا ہے، تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. انہیں بھی پتا ہے کہ انہیں فیصلے کی کاپی ملے گی تو ان کی ملاقات ہو جائے گی. باقی تھیٹر لگا ہوا ہے، وہ روز آتے ہیں روز جاتے ہیں. اس میں حکومت سمجھتی ہے ان کی فتح ہے، سہیل افریدی سمجھتا ہے اس کی فتح ہے. دونوں نے تھیٹر لگایا ہوا ہے. مزمل صاحب، پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو آئے روز کوئی نہ کوئی نیا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ نکل آتا ہے، کسی پر الزام لگا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں، فار انسٹنس کہ ایڈوکیٹ حامد خان کی جانب سے کہا گیا ہے انتظار پنجوتا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے. سوال بڑا سیدھا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جانتی ہے کہ کون کون اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے تو ان کو نکال کر باہر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، حامد خان صاحب جو ہے نا سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہار گئے، ہوں اور دوسری دفعہ آ رہا ہے ان کا گروپ سپریم کورٹ بار کا الیکشن. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن اس لیے ہارتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. مطلب بیرسٹر علی ظفر ان کی مخالفت کرتے ہیں، پنجوتا مخالفت کر دیتے ہیں، بابر وان مخالفت کرتے ہیں، اور جو فواد چودھری مخالفت کرتے ہیں. تو حامد خان کی پی ٹی آئی کے وکلا میں بہت مخالفت ہے. پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ حامد خان کو اپنا وکلا کا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ حامد خان کا وکلا سیاست میں ایک بڑا کردار ہے، ہوں لیکن پی ٹی آئی کی وکلا سیاست ان کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے وہ اب اپنی ہار کے الزام انتظار پنجوتھا پر کبھی لگا دیتے ہیں، کبھی وہ کسی اور پر لگا دیتے ہیں.
وہ لوگ کہتے ہیں حامد خان نااہل اور نالائق ہے، ہر بار الیکشن ہار جاتا ہے سپریم کورٹ بار کا۔ تو یہ باہمی الزام تراشی، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں اس وقت کسی کا کسی سے اختلاف ہو تو وہ دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہی کہتا ہے، وہ اپنا اختلاف یا اپنا اختلاف کے لیے دلیل استعمال نہیں کرتا۔ وہ اب عامر خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں چونکہ مجھے انتظار پنجوتھا نے الیکشن ہروا دیا ہے، یا انتظار پنجوتھا نے تعاون نہیں کیا، یا انتظار پنجوتھا میری بات مانتا نہیں ہے لہذا میں اس کے خلاف ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے۔ دوسری پارٹی کہتی ہے حامد خان سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہی کوئی نہیں، جو کہیں نظر ہی نہیں آتے احتجاج کرتے ہوئے۔ تو اس لیے یہ ایک دوسرے کو اب رواج بن گیا وہاں کہنے کا۔ لیکن حامد خان صاحب سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہارے ہیں، ان کا امیدوار ہار گیا ہے، جو تحریک انصاف کو ایک بلو ہے، کیونکہ 27ویں ترمیم کے لیے ان کو وکلا سیاست بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہے، اس کے لیے وکلا سیاست بہت اہم ہے۔ اگر وکلا حکومت کے ساتھ ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی تحریک نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے میرے خیال میں حامد خان صاحب اپنی ناکامی کا ملبہ اب ادھر ادھر ڈال رہے ہیں۔ مزمل صاحب، جسٹس سمن رفعت کے خلاف توہین عدالت کیس کے حوالے سے اہم پیش رفت جسٹس خادم حسین نے سوال اٹھا دیا ہے کہ ایک حاضر سروس جج کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ تو کیا ایک جج دوسرے جج کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ جسٹس سومرو تو وہی جج ہے کہ جنہوں نے جسٹس جہانگیری کے بینچ سے دوری اختیار کی تھی۔ ہاں لیکن وہ ٹھیک بات کہہ رہی ہیں، ایک جج دوسرے جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ ابھی جب جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا ہے تو سپریم کورٹ نے بحال بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جج کے خلاف کارروائی کا فورم جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اور توہین عدالت بھی اگر اس نے کیا ہے تو اس کا فورم بھی سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل غیر فعال ہے، وہاں ججز کا احتساب نہیں ہوتا، وہاں سال ہر سال درخواستیں زیر التوا رہتی ہیں، وہاں سیاست ہے، وہاں ججز اپنی گروپنگ اور سیاسی گروپنگ، ججز کی گروپنگ کی وجہ سے فیصلے نہیں ہو پاتے، وہ تب باتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن فی الحال آئین نے جو راستہ دیا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ججز کے احتساب کا کوئی نیا طریقہ کار 27ویں ترمیم میں آ سکتا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی اتنا فعال ادارہ نہیں ہے کہ پاکستان میں عدالتوں کا عدلیہ کا احتساب کر سکے، ججز کا احتساب کر سکے، بلکہ اس کی وجہ سے ججز عدلیہ میں سیاست، گروپنگ اور کرپشن سب کچھ بڑا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے میرے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ناکارہ ادارہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک جج دوسرے جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ کارروائی ایک ادارے کو سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنی ہے، وہ ایک غیر فعال ادارہ ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ کیا گیا ہے متی اللہ جان اور ثاقب بشیر کی جانب سے کہ اسپین ایمبیسی میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائزی صاحب اور لیگی رہنما مصدق ملک کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ قاضی صاحب کسی خاتون کو تعینات کرانا چاہتے تھے اور مصدق صاحب کی جانب سے انکار کیا گیا اور دونوں میں گالم گلوچ بھی ہوئی ہے، اس پر کیا کہیں؟ میں نہیں سمجھتا گالم گلوچ ہو سکتی ہے۔ ہوں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں، آپ اسپین ایمبیسی میں کھڑے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں اور لوگ ہیں، آپ وہاں گالم گلوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ گفتگو ہو سکتی ہے، ہلکی پھلکی ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دونوں میں ناراضگی ہوئی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں دونوں میں مکالمہ ہوا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا گالم گلوچ اسپین ایمبیسی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے سائٹ پہ بات کی ہوگی، اس بات میں تلخی ہوگی یا مکالمہ ہو گیا ہوگا، مصدق ملک صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، اور میں نے تصدیق کیا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا ہے، لیکن گالم گلوچ نہیں ہوئی، مکالمہ ہوا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے۔ تو کیا یہ تعیناتی اتنی اہم تھی؟ یہ اہم کی بات نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اس وقت چیف جسٹس نہیں ہے نا، ان کی رائے ہوگی، ہو سکتا ہے ان کی رائے ہو، ان کا تعلق ہو، انہوں نے وزیر کو دیکھا، انہوں نے بات کر لی ہوگی کہ آپ نے زیادتی کی ہے اس خاتون کے ساتھ، اس کو ہٹا کر، وہ کام بہت اچھا کر رہی تھی، لیکن مصدق ملک صاحب نے کہا ہوگا نہیں ہم اس کو دوبارہ نہیں لگا سکتے، وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گالم گلوچ ہو ہی نہیں سکتی، مکالمہ ضرور ہوا ہو۔ شہباز گل کی جانب سے ایکسٹینشن پر پھر سے بات کی گئی ہے، کہا گیا 29 نومبر کو جو ہے وہ ملازمت مدت ختم ہو رہی ہے، اس لیے کپتان کے کیس کو 27 سپتمبر تک لے گئے، تو سر یہ ابھی تک ایکسٹینشن پر کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ فضول بیانیہ بناتے ہیں، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ جو 27 نومبر تک کیس سسپینڈ ملتوی کیا گیا نا، وہ اس لیے کیا گیا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے،
तरमीम के बाद सजा सुनाना चाहते हैं, सजा तरमीम से पहले सजा नहीं सुनाना चाहते। हो सकता है तरमीम में कुछ ऐसी चीजें आ रही हों जो अब उनके अपील के हक को मुतासर करती हों या उनकी सजा को मुतासर करती हों, वो एक अलग बात है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन टेक्निकली ये समझ आती है कि इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी ये है कि सजा तरमीम के बाद सुनाई जाए। इसलिए केस एक माह के लिए मुलतवी किया गया, वरना केस तो दिन रात चलाया जा रहा था। एकदम मुलतवी करने का मतलब है कि अब तो सिर्फ मुल्क में 27वीं तरमीम आने वाली है, तो ये जरूर है कि सजा 27वीं तरमीम के बाद सुनाई जाएगी। एक्सटेंशन का कोई रौला नहीं है, वो आप सबको पता है कि फील्ड मार्शल 28 नवंबर 2027 तक हैं। पीटीआई गलत और झूठा बयानियां बना रही है, उनको इस वक्त एक्सटेंशन की कोई जरूरत नहीं। मोहित पीरजादा एक नया बयानिया लेकर आए। उनकी जानिब से कहा गया कि इसराइल के साथ अगर समझौता हो सकता है तो तालिबान के साथ समझौता क्यों नहीं हो सकता। और ज़ल्मे खलीलजाद की अगर बात करें तो वो भी अमेरिका में बैठकर तालिबान के तर्जुमान और खान साहब के हिमायती बने हुए हैं। इनकी डोरियां कौन हिला रहा है? देखिए तालिबान अब अगर तो आप अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं तो उनके साथ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर आप टीटीपी की बात कर रहे हैं तो टीटीपी आज हथियार डाल दे और पुरअमन होने की यकीन दखानी करा दे तो टीटीपी से भी बात हो जाएगी। ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क में निजी मलेशिया को आप रहने की इजाजत दें। मुल्क के अंदर एक ही फौज हो सकती है, कि दो फौजें तो एक मुल्क की नहीं हो सकती। टीटीपी की अपनी फौज है और पाकिस्तान की अपनी फौज है, दो अलग अलग फौजें तो मुल्क में नहीं हो सकती। अगर टीटीपी ने पाकिस्तान में रहना है तो अपनी निजी मलेशिया बनाकर तो नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ कि ये बात समझनी पड़ेगी। आपको पता है हमास को भी गैर मुसल्लह होने का कहा जा रहा है। पूरी दुनिया हमास को गैर मुसल्लह होने का कह रही है कि आप गैर मुसल्लह होंगे तो अमन होगा। मोहित पीरजादा ये क्यों नहीं भूल जाते हैं कि गजा में अमन के लिए हमास का गैर मुसल्लह होना बुनियादी शर्त रखी जा रही है और सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमास के गैर मुसल्लह होने पर मुत्तफिक हैं। सऊदी अरब से लेकर और कतर से लेकर यूएई से लेकर मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया से लेकर तुर्की से लेकर तमाम मुस्लिम ममालिक हमास को गैर मुसल्लह करने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अस्करियत पसंद जमात का के साथ कोई भी बात करने को तैयार नहीं हो सकता। इसलिए टीटीपी से बात नहीं हो सकती, अफगान तालिबान से बात हो रही है, वो अपनी जगह हो रही है। जहां तक ज़ल्मे खलीलजाद की बात है, ज़ल्मे खलीलजाद क्योंकि इमरान खान के हामी हैं, जैसे जो विल्सन हामी हैं, जैसे रिचर्ड गर्नेल हामी हैं, बहुत सारे अमेरिका में इमरान खान के हामी हैं, वो इसी उसी में ज़ल्मे खलीलजाद भी हामी हैं। वो भी बहुत प्रो इमरान ट्वीट करते हैं, प्रो अफगान तालिबान ट्वीट करते हैं। तो लिहाजा वो हमें अंदाजा है जो प्रो इमरान लोग हैं या प्रो अफगान तालिबान लोग हैं, ज़ल्मे खलीलजाद उनमें से एक हैं। लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि ज़ल्मे खलीलजाद ट्रंप के इंतजामिया का हिस्सा नहीं और उनका ट्रंप की कुर्बत उनके पास नहीं है, लिहाजा उनके बयानात की कोई खास अहमियत नहीं। यानी इट्स ऑफ नो यूज। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।